وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ کہ مستورات کو مقامی کام میں جوڑنے کی بھی محنت کی جائے۔ یہ آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ مقامی کام ان کے لیے چند چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جب یہ سارے اوقات تو لگائیں گے جیسا بتایا گیا ہے، لیکن زیادہ تر وقت مستورات کا تو اپنے گھروں میں گزرے گا۔ 3 مہینے میں ایک دفعہ سہ روزہ جائیں گے، سال میں ایک دفعہ عشرہ جائیں گے، 3 سال میں ایک مرتبہ چلہ جائیں گے، تو زیادہ وقت تو گھر میں گزرے گا۔ تو اب یہاں جب وہ رہیں تو کیا کرنا ہے انہیں؟ ایک تو ابھی آپ نے سنا کہ مستورات کا کام گھر کی تعلیم ہے، اور تعلیم کا وقت وہ ہو جس میں مستورات جو ہے فارغ ہوں، کھانے پکانے کا ٹائم، نل کا ٹائم، کپڑا دھونے کا ٹائم نہ ہو، بچے اور بچیوں کے اسکول مدرسے کا ٹائم نہ ہو، اور آپ کے اپنے دکان کی مشغولی کا، کھیت میں سروس میں جانے کا وقت نہ ہو۔ تو ایسا کون سا وقت ہے؟ آپس کے رائے مشورے سے گھر کی تعلیم کا وقت مقرر کریں۔ اور جیسا کہ بات آئی کہ 2 چیزوں کے ساتھ تعلیم، اور صاف بات مولانا نے کر دی کہ ہم لوگ اصل میں تعلیم میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے 6 صفات کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی ہے، ورنہ ہم شریک ہوں۔ یہ 4 ماہ والے اتنے لوگ، چلے والے کتنی تعداد آپ نے سنی کارگزاری میں، اتنے گھروں میں تو تعلیم شروع ہو جائے گی ماہ 6 صفات کے۔ اس لیے گھر کی تعلیم 20 منٹ سے کم تو نہیں ہونا چاہیے، کوشش کی جائے کہ آدھا گھنٹہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بشاشت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ آہستہ آہستہ جب طلب شوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آ جائے گی۔ ایک دم سے شروع کرو گے تو گھر والے بھی گھبرا جائیں گے، تھوڑا 15 منٹ 20 منٹ چلنے دو کچھ دن، اس کے بعد دھیر سے اس کو آدھے گھنٹے پہ لاؤ، تاکہ ہر کتاب میں سے ایک دن، منتخب میں سے ایک دن، فضائل اعمال میں سے تعلیم ہو۔ اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، جیسے ہم عام جماعتوں میں چلتے ہیں سہ روزہ، عشرہ، چلے وغیرہ میں، تو کیسے ایک ایک ساتھی کو 6 صفات یاد کراتے ہیں، ایسے گھر کے لوگوں کو بھی یاد کرائیں۔ ایک وقت تو آئے گا کہ انشاءاللہ مذاکرہ کرتے کرتے گھر کے چھوٹے بڑے سب کو 20 منٹ تک بولنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اتنی استعداد پیدا ہو جائے ہر فرد کے اندر کہ 20 منٹ 6 صفات کا مذاکرہ وہ کر لے، کلمہ، نماز، سب چیز کو ملا کر 20 منٹ۔ کیونکہ جب ان کا نمبر لگے گا ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں، تو 15-20 منٹ تو 6 نمبر کا مذاکرہ کرنے کی استعداد ہونی چاہیے اس بہن کے اندر جس کا نمبر لگے۔ اس لیے اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ 20 منٹ 6 نمبر کا مذاکرہ کرنے والی بن جائے، گھر کی ساری مستورات، بچے بچیاں، بہو بیٹیاں، یہ سارے کے سارے۔ اور جب تعلیم ختم ہو جائے تو اسی کے بعد 2 چیزوں کا مشورہ فوراً کر لیں۔ ایک تو کل کتاب کون پڑھے گا یا کون پڑھے گی، آج والدہ نے پڑھا تو کل بیٹی پڑھ لے، بہو پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، یہ سب گھر کے افراد ہیں۔ البتہ اگر تعلیم ہو رہی ہے بھابھی کی اور دیور اور جیٹھ تعلیم میں نہیں شریک ہوگا، اس لیے کہ اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، جیسے عورت کا پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ ہاں، مرد کی آواز کا پردہ نہیں، اگر دیور تعلیم کر رہا ہے، جیٹھ تعلیم کر رہا ہے تو بھابھی بیٹھ سکتی ہے، مگر وہ آڑ میں بیٹھے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ دین کا کام بے دینی کے طریقے سے نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کے پڑھنے کی آواز گھر کے باہر آ رہی تھی۔ آپ گھر میں گئے تو دیکھا ایک سوراخ تھا، اس سوراخ سے آواز جا رہی تھی، اس سوراخ کو بند کروایا۔ ہاں، اور مرد کی آواز کا پردہ نہیں، اس لیے کہ اذان وہ دیتا ہے تو عورتیں بھی سنتی ہیں نا، تو مرد کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ تو تعلیم میں اس کا لحاظ رہے، اور اسی وقت 2 چیزوں کا مشورہ ہو جائے، کل کتاب کون پڑھے گا اور دوسرے 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا۔ پھر تیسری چیز اپنے اختیار کیے، چاہو تو گھر کا مشورہ بھی کر لو، یہ تو گھر کی مسجد وار جماعت ہے پوری، ہے نا۔ آج سبزی کون لائے گا، جھاڑو کون لگائے گا، برتن کون دھوئے گا، گھر کا مشورہ بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے، ایک اچھی چیز ہے یہ۔ ہاں، سارا کام نظم و نسق کے ساتھ ہوگا، ہر ایک اپنی ذمہ داری بخوشی پوری کرے گا، اس طریقے سے ہو۔ رہا باقی سیکھنے سکھانے کی بات، تو تعلیم کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ترغیب ضرور دیں، کسی کی اتحیات یاد نہ ہو، اور جس کی یاد ہو تو جوڑی بنا دے، جیسے ہم جماعتوں میں جوڑی بناتے ہیں، اور کہیں کہ کل تک یاد کر کے آپ کو سنانا ہے۔ کسی کی کچھ غلطی ہے، سورہ فاتحہ یہ وہ، تو بھئی صورتیں وغیرہ یاد کریں۔ اور بچے اور بچیوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو مکتب بھیجیں، محلے کی مسجد میں مکتب ہوتا ہے، بچیوں کے پڑھانے والی کوئی خالہ آپا ہوتی ہے، یا گھر میں پڑھانے والیاں ہیں تو گھر میں پڑھاؤ بچیوں کو، اور بچوں کو مکتب بھیجو۔ اس طریقے سے سیکھنے سکھانے کا، گھر کی تعلیم کا نظام چلے، ایک عمل۔ دوسرے، نماز کا اہتمام گھر میں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے مرد حضرات اپنے متعینہ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی تقویم اوقات الصلاۃ کا لا کے چارٹ لگا دو سال بھر کا، تاکہ عورتیں اس میں دیکھ لیا کریں آج کا صبح صادق کب ہے، آج کا طلوع کب ہے، زوال کب ہے، غروب کب ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ فرض میں سے ہے نماز کے اوقات کا معلوم ہونا، اور اپنے گھروں میں ہم اللہ کے لگاتے نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سنا نظام الدین میں کہ اگر تھوڑا سا اس کا بھی کر لیں گھر میں مشورہ کہ روزانہ گھر کی عورتیں ظہر اتنے بجے پڑھ لیا کریں،
اس لیے کہ اذان تو مردوں کے لیے ہے کہ وہ مسجد میں آئے جماعت سے پڑھیں، عورتوں کو تو اپنے گھروں میں پڑھنا ہے. وقت کا ہونا کافی ہے ان کے لیے، اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے. عورتوں کے لیے وقت ہو گیا، زوال ختم، ظہر پڑھ سکتی ہیں. تو کچھ متعین کر دیا جائے وقت کہ ظہر مثلا زوال 5 بجے ہے تو 1 بجے گھر میں ظہر پڑھی جائے گی. عصر جو ہے، عصر کا وقت اگر 4:15 پہ شروع ہو گیا تو 4:30 پہ سب پڑھیں گے. تو ایک ہی وقت میں سب عورتیں اگر نماز کی تیاری میں لگیں تو بچے بچیاں جو غیر نابالغ ہیں وہ بھی دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، تو ماحول بنے گا گھر میں نماز کا، وہ بھی پڑھنے لگ جائیں گے. ابھی سے عادت پڑ جائے گی بچیوں کی، بچوں کی جو چھوٹے چھوٹے گھر میں ہوتے ہیں تو ماں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ویسا کرتے ہیں. تو گھر کی تعلیم، نماز کا اہتمام، صبح شام کی تسبیح. عورتوں کو کہیں کہ یہ 4 تے پورا ہونا چاہیے پھر ناشتہ کرنے کا. کتنا تے؟ تہجد کا تے 1، اور تکبیر تحریمہ تو مردوں کے لیے، لیکن عورتوں کے لیے وقت پہ فجر کی نماز 2، تلاوت کا تے 3 اور تسبیح کا تے. تو 4 تے پورا ہونا چاہیے، اور 5ویں اشراق بھی پڑھ لیں. تو گھر میں جو ہے اس طریقے سے تسبیح، تلاوت، نوافل کا اہتمام، اس کی بھی ترتیب گھروں میں بننی چاہیے. جس گھر میں تسبیح، تلاوت، اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے چاند اور ستارے چمکتے ہیں. شیاطین، لو بلا، بیماریاں اس گھر سے نکل جاتی ہے، پریشانیاں نکل جاتی ہے، خیر آتی ہے اس گھر میں. یہ اعمال گھروں میں ہونا چاہیے. گھر کے اعمال کہلاتے ہیں، اس کو گھروں کے اعمال کہتے ہیں. آنے والی بہنوں سے دینی بات چیت کی جائے. جو بہنیں آتی ہیں گھروں میں جہاں تعلیم ہوتی ہے، جہاں کی مستورات وقت لگاتی ہیں، اللہ اس گھر کو مرکز بنا دیتا ہے. عورتیں آتی ہیں پوچھنے کے لیے، خوش ہو کے جاتی ہیں کہ یہ گھر ملا کہ ہمیں یہاں دین ملا، سنت شریعت ملی، گھر میں سادگی ملی، غیر شرعی چیزیں نہیں، بچوں میں ادب نظر آیا، صاف صفائی نظر آئی. ان کے گھر جاؤ تو تیری میری غیبت کی بات سننے کو نہیں ملتی، آخرت، دین یہ ملتا ہے. اور عورتوں کو بھیجیں گے، جاؤ اس گھر میں بڑا اچھا سکون ملتا ہے. ہاں، تو اللہ اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے گا گھروں کو. تو عورتیں دعوت کی، دین کی بات کریں. 6 صفات کے مذاکرے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر گھر کا فرد داعی بنے. کیا بنے؟ اور قرآن حدیث کی روشنی میں ان صفات کی اہمیت کو سمجھانے والا بنے اور بنے. اس طریقے سے ہونا چاہیے. آنے والی بہنوں سے دینی بات چیت. 5ویں چیز یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کے مردوں کو عورتیں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بھیجنے والی بنے. اس لیے گھر کی تعلیم کا جز ہے کہ 6 صفات کے مذاکرے کے بعد جس کا بھی 6 نمبر ہے وہ آخر میں تشکیل کرے کہ اس ہفتے سہ روزہ کس کا ہے. ہاں، بیٹے کا ہے، بھائی کا ہے، شوہر کا ہے. اور آنے والے مہینے میں چلہ کس کا ہے. روزانہ چند جملے میں تشکیل بھی ہو گھر کے افراد کی. یہ گھر کی تعلیم کا جز ہے، حصہ ہے. اس طریقے سے گھر کا یہ ماحول، مردوں کو بھیجنے کی ترغیب. عورتیں اس پر جو ہے تیار ہو کہ اپنے گھر کے مردوں کو بھیجنے والی بنے. بچوں کی دینی تربیت، پاک صاف رہنا، صاف ستھرا رہنا، یہ ساری تعلیم، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرانا، سب بچوں کو اس طریقے سے عورتیں تربیت کرنے والی ہوں. اور ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں